بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں وہاں فحاشی عام ہونے کی وجہ یہ ٹک ٹاک جیسی چیز اور موبائل فون ہے۔ ہاں، آپ اگر ان چیزوں کو صحیح استعمال کرتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، مگر زیادہ تر بے حیائی انہی چیزوں کی وجہ سے عام ہو رہی ہے، جیسے لڑکے لڑکی کا ملنا شادی سے پہلے، گاڑیوں میں ایک ساتھ گھومنا جیسے دو شادی شدہ جوڑے ہوں۔ اگر کسی لڑکے کی کوئی گرل فرینڈ ہے تو وہ اس کو باعث فخر سمجھتا ہے۔ بچے بچے تک ان کاموں میں ملوث ہو چکے ہیں۔ مجھے ان لڑکیوں کی سمجھ نہیں آتی جو اللہ معاف کرے کسی نامحرم لڑکے کو ملنے تک چلی جاتی ہیں، ان کے ساتھ تصاویر کھنچوا لیتی ہیں بالکل کپل جیسے پوز میں، اور پھر کچھ تو شادی سے پہلے ہی کسی نامحرم کے ساتھ ہوٹل کے بیڈ روم تک۔ مجھے سن کر ہی بہت افسوس ہوتا ہے ان لڑکیوں کے لیے جو اپنی محبت کو ثابت کرنے کی خاطر اتنا غلط قدم تک اٹھا چاہتی ہیں۔ پتہ ہے لڑکیاں بے وقوف کیوں ہوتی ہیں؟ کیونکہ ان کو ذرا سی بھی کسی کی توجہ، فکر، محبت لگنے لگتی ہے۔ جو انسان نامحرم کسی چور دروازے کے ذریعے آپ کی زندگی میں داخل ہوتا ہے اور آپ کو دوستی کے بھیانک جال میں پھنسا کر خود کا عادی بناتا ہے، دوستی کے نام پر آپ کی تصاویر، آپ کی ویڈیوز مانگتا ہے، ملنے ملانے کی بات کرتا ہے، تو وہ انسان 1% بھی بھروسے کے قابل نہیں ہے۔ اور پھر ایسے انسان کی ذرا سی تعریف لڑکیوں کو محبت لگنے لگتی ہے۔ پہلی بات، اس نامحرم مرد کو پہلے دن سے پتا ہوتا ہے کہ وہ آپ سے نکاح کرے گا یا نہیں، اسی لیے وہ آپ کو پہلے دن سے دوستی یا بھائی بننے کا کہتا ہے، کوئی کمٹمنٹ نہیں کرتا، تاکہ بعد میں جب وہ لڑکی کو اپنی محبت، اپنی عادت کے جال میں پھنسا دے تو یہ بہانہ ہو اس کے پاس کہ میں نے تو دوست یا بہن سمجھا تھا۔ یقین کریں، ایسے لوگ جو چور دروازوں سے آئے وہ کبھی بھی آپ کو عزت نہیں دے سکتے سوائے رسوائی کے۔ وہ کبھی بھی آپ کو اپنا نہیں بنا سکتے، کیونکہ آج کل مرد کم ہیں، زیادہ تر وہ لڑکے ہیں جو ٹائم پاس کرنا چاہتے ہیں۔ پتہ ہے مومن مرد اور مومن عورتیں خود کو ہر خیانت سے بچا کر رکھتے ہیں۔ ان کو پتا ہوتا ہے کہ وہ کسی کی امانت ہے اور وہ امانت میں خیانت نہیں کیا کرتے۔ وہ خود کو اپنے حلال رشتے کے لیے بچا کر رکھتے ہیں۔ دنیا چاہے کہاں سے کہاں چلی جائے، گناہ ہمیشہ گناہ ہی ہوتا ہے۔ ماڈرن زمانے کے چکر میں آپ یہ مت بھولیں کہ آپ کا جسم بھی اللہ تعالیٰ نے ایک امانت کے طور پر آپ کو دیا ہے، اور یہ ہاتھ، آنکھیں، کان، سب کچھ اس کی امانت ہے، تو ان کو حرام کاموں کے لیے استعمال مت کریں۔ ہر کسی نے اپنا خود کا حساب دینا ہے، ہر کوئی اپنے گناہوں کا خود ذمہ دار ہے۔ روز قیامت کوئی کسی کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے۔ آپ تک آپ کا ہمسفر پہنچ جائے گا صحیح وقت پر، جب اللہ نے چاہا تب۔ تو ابھی ان فضول حرام تعلقات سے نکل آئیں۔ اگر آپ ان میں ذرا سا بھی انوالو ہیں تو کوئی بات نہیں، ابھی توبہ کریں، توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ اللہ پاک فوراً معاف کر دیتا ہے۔ اس کی رحمت کو اپنے لیے مانگے کہ اپنی رحمت و شفقت کے سائے میں ہمیں وہ بھر لے اور ہر اس کام سے دور رکھے جس سے وہ ناراض ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کسی شخص کے لیے یہ بہتر ہے کہ اس کے سر میں لوہے کی کیل ٹھونک دی جائے بجائے اس کے کہ وہ کسی نامحرم کو چھوئے۔ المعجم الکبیر 16910۔ اب آتے ہیں کہ نامحرم کون لوگ ہیں۔ وہ جن سے آپ کا نکاح ہونا ممکن ہو، وہ سبھی نامحرم ہیں۔ جیسے ہم لوگ کزنز کے ساتھ اتنے زیادہ فرینک ہوتے ہیں کہ بات بات پر ایک دوسرے سے ہاتھ ملانا یا پھر کسی بھی طرح سے ٹچ کرنا، یہ سب غلط ہے۔ اسلام ہمیں اس کی ہرگز اجازت نہیں دیتا، اور سورہ نور میں ان سے واضح طور پر دور رہنے اور سخت لہجے میں بات کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو پھر کیوں ہم نامحرموں سے ہنس کر مسکرا کر بات کرتے ہیں؟ کسی نامحرم کو بھائی کہہ دینے سے وہ کوئی سگا بھائی نہیں بن جائے گا، وہ رہے گا نامحرم ہی جس پر شیطان کسی بھی وقت حملہ کر سکتا ہے، کیونکہ انسان کو ہمیشہ ایک نہ ایک وقت میں ضرور اٹریکشن محسوس ہوتی ہے۔ آپ کو اپنی حدود کا بہتر طریقے سے معلوم ہونا چاہیے۔ کزن کا رشتہ بھی ہے جس میں بہن بھائی سمجھا جاتا، تو اس میں بھی انسان کو چاہیے کہ اپنی حدود نہ بھولے۔ جیسے آج کل ہاتھ ملانا، گلے ملنا عام ہو گیا ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور پھر یہی نامحرم کی محبت اکثر اوقات لڑکیوں کے لیے ذلت و رسوائی کا سبب بنتی ہے، جس سے نقصان اور گھاٹا ہمیشہ لڑکی کی ذات کو ہی ہوتا ہے۔ اس کو معاشرے کے تانے اور باتیں سننے پڑتی ہیں۔ جب اللہ نے کہا ہے کہ اپنی حدود میں رہو، بلا وجہ گھر سے باہر نہ نکلو،
اپنی زینت ظاہر نہ کرو، پھر کیوں لڑکیاں پاگل بن جاتی ہیں، نامحرم کی محبت میں اور بہکاوے میں آ جاتی ہیں؟ حالانکہ یہ محبت نہیں، محض دھوکہ ہے، فریب ہے شیطان کا، جو ایک انسان کو دوسرے انسان کو جاننے کا تجسس بڑھاتا ہے، پھر اچانک دلچسپی ختم کرواتا ہے۔ سب فریب ہے، اس سے بچیں، ابھی بھی وقت ہے۔ ہمارے معاشرے میں یہ بھی ہو رہا ہے کہ جب ماں باپ اپنے بچیوں کے اچھی جگہ پر رشتے اور نکاح نہیں کرتے تو یہی بچے اپنے اسپاؤس خود ڈھونڈنے لگ جاتے ہیں۔ وہ یہی سوچتے ہیں کہ ان کے والدین کو ان کے جذبات کا جب خیال ہی نہیں ہے تو اب ہمیں خود اپنی قسمت آزمانی چاہیے۔ خیر، اس سفر پر لڑکیاں جب نکلتی ہیں تو سب سے پہلے وہ سوشل میڈیا کا استعمال کرتی ہیں۔ کسی نے اسنیپ چیٹ پر تو کسی نے انسٹا، فیس بک پر کسی کو ایڈ کر لیا، کسی کی ریکویسٹ کو ایکسیپٹ کر لیا اور پھر بات بڑھا کر اپنی تصاویر بھیجنے کا سلسلہ شروع کر دیا جاتا ہے۔ لیکن کیا محبت ان تصاویر تک محدود ہے؟ نہ جانے یہ کام کہاں سے کہاں تک پہنچ جاتا ہے۔ اپنی محبت کا ثبوت دینے کے لیے یہ لڑکیاں خود کی نیو ڈی پیز تک پیش دیتی ہیں۔ لائک سیریسلی، آپ کو کیا معلوم کہ اگلا انسان سیریس بھی ہے یا بس وقت گزاری کے چکر میں آپ کی عزت اور جذبات سے کھیل رہا ہے؟ اور یہ کون سی محبت ہے جو جسم تک محدود ہے، جس میں عزت کی دھجیاں اڑا دی جائے؟ خاص طور پر ٹین ایجرز لڑکیاں، یہ عمر سمجھے بہت ہی حساس ہوتی ہے۔ اس میں انسان راہ راست پر بھی آ سکتا ہے اور بھٹک بھی سکتا ہے۔ پلیز آپ کسی بھی نامحرم پر اندھا اعتبار کر کے خود کی کسی بھی تصاویر کو کسی سے شیئر مت کریں، خود کو اس فتنے سے بچا لیں۔ آپ کسی کو خود تک پہنچنے کا کوئی راستہ ہی کیوں دیتی ہیں؟ جو عورتیں غیر مردوں سے خیر کی توقع رکھتی ہیں، ایسا ہے جیسے شیطان سے کوئی یہ توقع رکھے کہ وہ مجھے جنت کا راستہ دکھائے گا۔ جتنی بھی بہنیں سوشل میڈیا کا استعمال کرتی ہیں، ان سب بہنوں سے عاجزانہ گزارش ہے کہ بہت احتیاط کے ساتھ سوشل میڈیا کا استعمال کریں، کسی بھی اجنبی شخص سے تعلقات قائم نہ کریں اور نہ ہی کسی کو اپنا ہمدرد سمجھیں۔ اگر آپ کی کسی سے ہائے ہیلو سلام دعا تک بھی بات ہوتی ہے تو بھی مت کریں۔ کیا فائدہ اس طرح کسی نامحرم سے خفیہ گفتگو کرنے کا، وہ بھی بلا وجہ؟ سوچیں آپ کے ماں باپ نے آپ پر اعتماد کر کے آپ کے ہاتھ میں یہ فون دیا ہے، پھر آپ کیسے ان کے یقین کو اس طرح ٹھیس پہنچا سکتی ہیں؟ کسی سے یوں رابطے رکھ کر، وہ بھی کسی نامحرم کو اپنے دل کا حال سنا کر۔ ہاں، دوستی رکھیں لیکن اپنے جیسی لڑکیوں سے۔ آج کے دور میں لوگ دل کا سکون انسانوں میں تلاش کرتے ہیں، خاص طور پر اس ایک شخص میں جس سے ان کا دل لگ جاتا ہے۔ ایک لڑکی سوچتی ہے میں اس سے بات کرتی ہوں تو میرا دل ہلکا ہو جاتا ہے، وہ مجھے سمجھتا ہے، میری بات سنتا ہے۔ اور ایک لڑکا سوچتا ہے میں اس سے بات کرتا ہوں تو میرا دل خوش ہو جاتا ہے، اسٹریس دور ہو جاتا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے، یہ سکون نہیں بلکہ لمحوں کا دھوکہ ہوتا ہے۔ جب تم کسی نامحرم سے بات کرتے ہو، شیطان تمہارے بیچ مسکرا کر بیٹھ جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے اب میں ان کے درمیان وہ آگ لگا دوں گا جو خاموشی سے ایمان جلا دے گی۔ پہلے دن صرف بات ہوتی ہے، پھر وہ عادت بن جاتی ہے، پھر دل لگ جاتا ہے، پھر اس کے بغیر چین نہیں ملتا، اور آخر میں نہ سکون باقی رہتا ہے، نہ ایمان، نہ اللہ کا قرب۔ ایک حیادار لڑکی کا یہی کام ہے کہ چاہے کوئی نامحرم کتنا ہی دروازے کھٹکھٹاتا رہے، وہ لڑکی کبھی بھی اس کو مت کھولے، اس کو خود کے قریب نہ آنے دے۔ پھر دوستی سے اٹیچمنٹ اور اٹیچمنٹ سے عادت کا سفر شروع ہو جاتا ہے، اور اگلا بندہ جب آپ سے اکتا جائے تو آپ کو چھوڑ جائے، پھر کیا ہوگا؟ ذہنی اذیت اور ہر طرح کی مینٹلی ڈسٹربنس کا آپ ہی شکار ہوں گے۔ چاہے وہ لڑکی ہے یا لڑکا، تو بچا لیں خود کو ہر آنے والی اذیت سے، خود کو ہر حرام تعلق سے بچا کر رکھیں۔ آپ بہت خاص ہیں تو خود کو عام مت کریں، جو عام ہو جائے پھر لوگ بھی اس کو دیکھنا گوارا نہیں کرتے۔ آپ کیا چاہتے ہیں کہ آپ سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے؟ جو آپ کا ہے وہ آپ کو مل کر رہے گا، لیکن صحیح وقت پر۔ تو پہلے ہی یہ دوستیاں، تعلقات، ان سب کے چکروں میں مت پڑیں۔ خدا را خود کو انمول رکھیں، بے مول مت ہونے دیں۔ ہر وہ لڑکا جو کسی بھی لڑکی کے ساتھ کسی طرح کے ریلیشن شپ میں ہے، میں اس سے یہی کہوں گی کہ اگر آپ کسی کی بہن بیٹی کی عزت نہیں کر سکتے، اس سے نکاح نہیں کر سکتے، تو آپ کو یہ حق نہیں کہ آپ رات دن اس لڑکی کے ساتھ باتیں کریں، اس سے کسی بھی قسم کا کوئی تعلق رکھیں، چاہے کتنی محبت کیوں نہ ہو۔ اگر بات نکاح تک نہیں چاہتی تو خدا را کسی لڑکی کے احساسات کے ساتھ مت کھیلیں، ان کی عزت کریں، ان کو حرام تعلقات میں مت پڑنے دیں، کیونکہ جہاں محبت ہو وہاں اللہ پاک کی حدود کا خیال رکھا جاتا ہے، اور لڑکی کی عزت سفید کپڑے کی مانند ہے، جس پر ذرا سا بھی داغ اس کی ساری زندگی تباہ کر سکتا ہے،
اور یہ معاشرہ مرد کے گناہ بھول جاتا ہے۔ آخر میں سب سے زیادہ سہنا عورت کو ہی پڑتا ہے۔ محبت اور ہوس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ جہاں محبت انسان کو اپنائیت اور عزت احترام کا احساس دیتی ہے، وہیں ہوس انسان کو جسمانی ڈیمانڈز پر مجبور کرتی ہے۔ آج کل کی محبت کم اور ہوس زیادہ ہے۔ جہاں اگر کسی کو آپ سے محبت ہے تو بات جسمانی طور پر پہنچ جاتی ہے۔ پرائیویٹ ویڈیوز، پکچرز کے ذریعے اپنی محبت کا یقین دلانا کہاں کی عقل مندی ہے، بے وقوفی ہے۔ تمام لڑکے اور لڑکیوں سے یہی کہوں گی کہ خود کی عزت کرو، اپنے جسم، اپنی روح کی حفاظت کرو، حلال طریقے سے، جائز طریقے سے اپنی خواہشات پوری کرو، خود کو پاک دامن رکھو۔ ہاں، نفس کسی وقت انسان پر حاوی ہو جاتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ایک ہی گناہ روز روز دہراتے رہو۔ ہاں، گناہ ہم انسانوں سے ہی ہوتے ہیں، لیکن ان کی معافی بھی ممکن ہے۔ اللہ پاک معاف کرنے والا ہے۔ محبت ہمیشہ پاک ہوتی ہے، بنا کسی غرض کے، بنا کسی جسمانی ڈیمانڈ کے۔ جہاں محبوب کی خوشی ہی سب سے اہم ہوتی ہے، جہاں کچھ بھی شیطان کے بہکاوے میں آ کر نہیں کیا جاتا۔ لڑکیوں سے خاص طور پر کہوں گی کہ آپ کی سفید چادر کی مانند ہے، اس سفیدی پر کوئی کیچڑ مت گرنے دو، صاف رکھو خود کو اور نکل آؤ ان حرام محبتوں کے چکر سے۔ یہ سوائے دکھ، اذیت اور پچھتاوے کے اور کچھ نہیں دے سکتے۔ جو غلط ہے وہ غلط ہے، اور گناہ کو جسٹیفائی کرنا بھی گناہ کرنے کے مترادف ہے۔ تو خدارہ چھوڑ دیں تعلقات کو، ان حرام خواہشات کو، اللہ پاک کی خاطر۔ یقین کریں جو کام اللہ پاک کے لیے کیا جائے اس کا اجر بہت بہترین ہوتا ہے۔ جنہیں شادی اپنے ماں باپ کی مرضی سے کرنی ہوتی ہے، ان کو آپ کو چھوڑ جانے سے فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ان کے پاس بہت موقع اور ہیں۔ نہ جانے کیوں آج کل لوگوں نے محبت کو ایک کھیل سمجھ لیا ہے، دوسروں کے جذبات سے کھیلا جاتا ہے اور پھر آخری میں ذہنی طور پر مفلوج کر کے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ بس محبت بدنام ہے۔ تو پیاری بہنوں، اپنی زندگی میں ایک عہد کریں کہ خود کو کبھی بھی ایسے بے نسلے لوگوں کے لیے ضائع نہیں ہونے دیں گی۔ خود کو بچائیں، خود کی حفاظت کریں۔ آپ کی عزت بہت نازک اور قیمتی ہے۔ اپنے جذبات بے قدرے لوگوں پر ضائع مت ہونے دیں، کیونکہ آپ بہت انمول ہیں۔